اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی بھی چھوٹی ہو شروعات کریے, ٹرانسپیرنسی رکھیے, کلیئرٹی رکھیے, تو انشاءاللہ ایک دن آپ کی بھی آرگنائزیشن لجت کی طرح سے اور کرائی کی طرح سے اور بہت ساری آرگنائزیشن کی طرح سے بڑی ہوگی. میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ افیکٹو کوآرڈینیشن اینڈ اسٹرانگ نیٹورکنگ جس کی وجہ سے یہ کانفرنس ہو رہی ہے, can transform isolated efforts into powerful united action. When NGOs complement each other and share resources, the result is stronger. ہندوستان ایک دنیا کی سب سے بڑی کنزیومنگ مارکیٹ ہے, بہت بڑا پوٹینشیل ہے, اکنامی اٹھنا چاہتی ہے, ورلڈ کا فوکس ہے. ایسے میں جو امیتابھ کنڈو صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈسپیرٹی ہے, گیپس ہے, اب یہ بہت لمبا ڈیبیٹ ہے کہ ڈسپیرٹی گورنمنٹ کی وجہ سے ہے یا میری نااہلی کی وجہ سے, یہ لمبا ڈیبیٹ ہے, اس پہ نہیں پڑھنا چاہیے. کرنا یہ کہیے اس ڈسپیرٹی کو, گیپ کو کم کرنے کے لیے ہمارا رول کیا ہو سکتا ہے, ایسوسیشن آف مسلم پروفیشنل جیسی آرگنائزیشن کا رول کیا ہو سکتا ہے. مجھے لگتا ہے اس فرض اور ذمہ داری کی طرف ہم کو ڈیولپ ہونا چاہیے, کیونکہ مجھے یہ نہیں لگتا کہ مسلمان ایز اے قوم, خاص طور سے اس سیکٹر میں, آپ کی ٹریننگ بچپن سے چیریٹی کی اوروں کے مقابلے میں زیادہ کری گئی ہے, تو آپ میں وہ ایک انبلٹ ہے. اگر آپ اس کو ایک پروفیشنل شکل دے دیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ زیادہ امپیکٹفل ہو سکتے ہیں. اور ایسی صورتحال میں بجائے اس ملک, یہ ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے, اس میں لائبلٹی پرماننٹ بننے کی بجائے ہم کو ایک ایسٹ کی شکل میں ایمرج ہونا چاہیے ایز اے کمیونٹی. تو ہمیں زیادہ محنت کرنا چاہیے اور زیادہ ریسورس کا فائدہ اٹھانا چاہیے, اور این جی او کے کا افیکٹو یوٹیلائزیشن ایز اے ٹول کرنا چاہیے ہم کو آگے بڑھنے کے لیے. کیونکہ میں ایک ڈاکٹر کوثر عثمان صاحب کے حوالے سے میں ایک شعر آپ کے سامنے رکھوں جو مسلمانوں کا المیہ مجھے دکھلائی دیتا, اور میں بات اپنی ختم کروں گا. کہ کشتی بھی نہ بدلی, دریا بھی نہ بدلا, ہم ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہ بدلا, یہ شوق سفر ایسا کہ ایک عمر سے ہم نے منزل بھی نہ پائی, رستہ بھی نہ بدلا. 30-40 سال سے جو ہمارا فارمیٹ ہے, سارا فارمیٹ پٹ گیا, کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں آ رہے ہیں. تو کیوں ہم پڑے ہوئے کہ ہمارا رستہ, ہماری منزل, ہماری کشتی سب وہی رہنی چاہیے. مان لیجئے کہ غلطی ہوئی ہے, سب گڈ انٹینٹس میں کام ہوا, وقت نہیں سمجھ پائے, غلطی ہوئی. ہائی ٹائم ہے کہ اس طرح کا جو دانشور طبقہ یہاں بیٹھا ہے, لارجر گیم کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے اور دیکھیں کہ ہم کو کیا بدلنا ہو سکتا ہے. کشتی بھی بدلنی ہو سکتا ہے دریا بھی, منزل بھی, سب بدل دینا پڑے, تب کہیں جا کر کے ہم کو کوئی بہت بڑا رزلٹ ملے گا. اور میں مبارکباد دیتا ہوں عامر ادریسی صاحب, ان کی ٹیم, پوری ایسوسیشن آف مسلم پروفیشنل, کہ وقت کی نزاکت پہ انہوں نے ہاتھ رکھا ہے, اور بہت صحیح وقت پہ جو کوشش ان کی 2007 سے یہاں تک کی تھی, اور آج یہ جو نیشنل این جی او کانفرنس کرائی ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ بھی بن سکتا ہے, ایک میل کا پتھر بن سکتا ہے. تو اب جب ہمارے پاس 1.5 دن بچا ہوا ہے, پورے ہندوستان کے ماہ ناز لوگ, بڑے بڑے اسپیکر, بڑی بڑی پرسنالٹی, اتنے ایکسپیرینس کے لوگ ہیں, سب اپنے آپ میں 2 دن پوری کانفرنس کو اگر چلانا چاہیں تو شاید وہ تھک جائیں گے, لیکن آپ بور نہیں ہوں گے. ان کے اتنے تجربے ہیں, تو وہ اپنے تجربے کو پرو کر کے 10 یا 20 منٹ میں اگر آپ کے سامنے رکھیں, تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ٹائم نکالا ہے تو ٹائم کا پورا استعمال کریے, بہت سنجیدگی کے ساتھ ایک ایک چیز کو اچھی طریقے سے سنیے, سمجھیے اور دیکھیے. اس طریقے سے ہم اپنی ذمہ داری, ہم اپنی ایفیشنسی کو کیسے بڑھا کر کے ملک کی ترقی میں مسلمان ایک بڑا ہی رول ادا کر سکتا ہے. میں ایک دفعہ پھر سے اے ایم پی کا اور ان کے ذمہ داران کا اور خالد رشید فرنگی محلی صاحب اور ان کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ اتنی اگست گیدرنگ کے ساتھ میں اپنے کچھ تجربات اور احساسات شیئر کر سکوں. بہت بہت شکریہ. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.